ہمارے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں اور مکر گیا, بیوی نے اپنے کانوں سے سنا. اب بیوی آئے گی مفتی کے پاس کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں. مفتی فیصلہ کر دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی, آپ پتلی گلی سے نکل لو. شوہر آتا ہے, خدا کی قسم میں نے نہیں دی, وہ بعض دفعہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اب مفتی کیا ہو جاتا ہے, مفتی صاحب کنفیوز ہو جائیں گے نا. تو یہاں 2 الگ الگ فتوے دیے جاتے ہیں. شوہر کو کہا جاتا ہے اگر تم نے نہیں دی, بیوی جھوٹ بول رہی ہے تو نہیں ہوئی ہے. بیوی کو کہا جائے گا کہ اگر تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم پتلی گلی سے نکل لو. گواہ بیوی کے پاس نہیں ہے. تو مفتی کے پاس جب جائیں گے تو مفتی 2 الگ الگ ایک ہی کیس میں فتوے دے گا. بھائی تم اگر صحیح کہہ رہے ہو تو نہیں ہوئی ہے, وہ صحیح کہہ رہی ہے تو طلاق ہو گئی ہے. عورت کو مفتی صاحب کہیں گے تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو تم کسی بھی طرح سے جان چھڑاؤ, بھاگو یہاں سے, تمہارے لیے اس کو اپنے اوپر قدرت دینا حلال نہیں ہے. لیکن اگر مفتی کو ایز اے جج اس کے پاس آئیں گے, اس کو کہیں گے ہم آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں, فتویٰ نہیں لیتے, آپ قاضی بن کے جج بن کے ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے, تو فیصلے میں مفتی شوہر کا ساتھ دے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے. مفتی کہے گا بھائی ایسے تو کوئی بھی عورت کسی پہ الزام لگا دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن شوہر کے حق میں جب مفتی فیصلہ کرے گا تو ساتھ میں کان میں اس کو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ عدالتی فیصلے کی طرح ہے, اس فیصلے کی وجہ سے اگر آپ نے واقعی بیوی کو طلاق دی ہے تو میرے اس فتوے کی وجہ سے حقیقت میں آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ تو ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں, ورنہ کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دے نا, عورت کوئی بھی جس نے جان چھڑانی بولے اس نے دی ہیں, تو اب کیا ہمیں کیا پتا دی ہیں کہ نہیں دی ہیں, جھوٹا الزام بھی تو لگ سکتا ہے نا. تو اب دیکھو یہاں مفتی کے فتوے کے بعد بھی اگر شوہر نے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہوتی. سیم یہی کیس نبی کی زندگی میں بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کی گواہی سننے کے بعد, جو بھی ایک عدالت کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ فرمایا کرتے تھے. تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو میرے فیصلے کی وجہ سے کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہے. اب ہم دوبارہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو دل و جان سے جو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ نبی, اگر تمہیں پتہ ہے کہ نبی سے فیصلے میں اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اجتہادی غلطی کا مطلب کہ جان کر نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو علم نہیں ہے, گواہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اور اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا بھی نہیں. اللہ بتا دے تو ایک الگ بات ہے, تو اللہ نے بتایا بھی نہیں, نبی نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا, تو اس فیصلے کو ماننا اس شخص کے لیے پھر نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے جو اس فیصلے کی وجہ سے کسی کا حق دبا رہا ہے, بلکہ وہ پر واجب ہے کہ وہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اگرچہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص مستحق نہیں ہے پیسوں کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہیں اور میں آپ کے فیصلے کے باوجود اس کی رقم لوٹاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں, نبی سے فیصلہ لازمی کرواؤ, اور ادھر نبی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے فیصلے میں خطا ہوئی ہے تو اس کی بیس پر کسی کے لیے کسی کا مال حلال نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ دونوں فیصلوں میں فیصلے کا الگ الگ مفہوم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فیصلے کا مفہوم کیا ہے؟ بول لو نا, کیا ہو گیا؟ الگ الگ. جہاں قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ سے فیصلہ نہ کروائیں, تو یہاں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بذات خود یہ میرا رائٹ ہے بھی یا نہیں ہے. دیکھو فیصلے کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں.